واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، واللاتی یاتین الفاحشۃ، اگر کوئی عورت کسی غلط کام میں نظر آ جائے تو سیدھا الزام مت لگاؤ، اس کے لیے 4 گواہ لاؤ۔ عورت کی عزت دیکھو، آدمی کی گواہی کے لیے 2 مرد اور عورت کی گواہی کے لیے 4 مرد، چاروں وہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ میں نے دیکھا تو ان کو بھی دکھاؤں، لے کے ان کو بھی دکھاؤں، ان کو بھی دکھاؤں، تب وہ گواہی مانی جائے گی۔ اگر ایک گواہ بھی مکر گیا اس کے اندر سے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو جس نے الزام لگا تو اس کا 80 کوڑے پڑیں گے، اور جو اس کے ساتھ شریک ان کے 40 کوڑے پڑیں گے۔ عورت کی عزت کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ ورنہ لوگ عورت کو جینے نہیں دیتے تھے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اگر ثابت ہو جائے تو اس کو گھر میں بند رکھو۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنكُمْ فَعَزُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر کوئی کام ایسی عورت کرے، ہر دھرمی پہ اڑ جائے، تو اس کو ہلکی سی ایذا دو، تکلیف دو، تھوڑی سختی کرو اس پر۔ اور اگر وہ سمجھ جائے تو اس کا پیچھا چھوڑ دو، تانا مت دینا پھر کبھی پلٹ کے اس کو کہ تو کیا تھی، میں تھا جو میں نے نبھا دی تجھے، نہ تو کیا تھی، یہ تانا مت دو اس کو۔ ہمارے سامنے عورت کی دیکھو جھگڑا ہو جائے تو تیری ماں تیری بہن کرتی، ساری عورتیں گھرے باندھ چاک ہیں، سینے کھلے ہوئے میدان میں اڑ رہی ہیں۔ ان اللہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ جس کی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، جو نادانی میں غلطی کر بیٹھے ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر لیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والے پاؤ گے۔ وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، مصلحت کو بھی جانتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ تو یہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے، توبہ ان کی نہیں ہے، جو ابھی توبہ کی پھر ابھی اسی رہتے، ابھی توبہ کی پھر رہتے، پھر ابھی توبہ کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہاں تک کہ ان کو موت کا مزہ چکھ جائے، ان میں سے کسی کو موت آ جائے، اور وہ جو کافر مرے، کون کافر مرے؟ غلطی کرنے کے بعد بنا توبہ کیے اگر مر جائے گا تو وہ کافر کی موت مرے گا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سخت دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ طلاق بھی دے دیا آپ نے، روکی بھی رکھتے ہو، گھر سے نکال بھی دیا، پھر ملنا جلنا بھی کر رہے ہو، اس کو کسی سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے ہو۔ یہ یتیم بچی زبردست مالک بن جاؤ کہ نہیں نکاح کرے گی تو میری سے کرے گی، میں اسے کرنے نہیں دوں گا۔ اور نہیں ظلم کرو، زیادتی کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ان کو بے وجہ روکو نہیں
اس نیت سے کہ ان کو جو تم نے مہر دیا تھا وہ واپس لے لو. ہم دیتے ہیں کیا مہر؟ قرآن تو کہہ رہا ہے. اس امید وجہ سے سزا ان کو نہ دو، آزاد ان کو نہ کرو کہ جو مہر تم کو دیا وہ واپس لے لو. اس سے آپ کو حق نہیں ہے. جو دے دیا اسے دے دیا، کوئی چیز لینے کا آپ کو حق نہیں ہے واپس. میں آپ نے طلاق دے دی اور اس کو گھر بھی نہیں جانے دے رہے ہو، جب نے اس کو لالچ دے رہے ہو، الٹی سے قبضے دے رہے ہو. اور عورت کی ایک فطرت ایسی ہے کہ جس سے ایک بار مل چکی ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑنا، بھلا دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو غصہ ہے، اس کو جنون ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن وہ اب جب اس کو پچکار لے گا نا تو فوراً اس کے داؤ میں آ جائے گا. عورت میں اتنی لچک رکھی ہے اللہ. اس لچک سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ ان کی زبردستی مالک مت بن جاؤ اس امید پر کہ تم اسے مہر لے لو، پھر بعد میں لات مارو. دیا وہ واپس لے کے. اللہ ایاتی نا بے فاحشۃ. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ کھلے طور پر بے حیائی کرتی ہے، بازرو رویے اختیار کرتی ہے، غیر مردوں سے ملتی جلتی ہے، ان کے ساتھ ہنستی بولتی ہے، اگر ایسی عورت ہے تو پھر تم کو اختیار ہے، کیونکہ وفادار نہیں ہے. اس حالت میں 99% عورتیں بے حیا نہیں ہوتی. کیا کہنا آپ کا؟ اور مرد 99% بے حیا ہوتا، میرا دعویٰ. عورت کو مجبور مرد ہی کرتا ہے، عورت نہیں. عورت اپنی خواہش، اپنے جذبات مرد پہ کبھی کھولتی نہیں ہے. طوائف کی بات چھوڑ دو، بازارو دھندے کرتے ان کے بات چھوڑ دو. میں گھریلو عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سماج میں جو عورتیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو مہر لینے کے حق ہی نہیں ہے. آپ جبر الزام لگا کر کرنا چاہو باتیں کر لیں. آدمی یہی کرتا. آپ 10 گناہ کر لو، عورت پھر آپ پہ وشواس کر لے. اور عورت کی لچک ذرا سی دیکھ لو، یہ سے کیوں مل رہی تھی، آپ کے دماغ اسی سے بیٹھ جائے گا، یار یہ کیا معاملہ ہے. اور وہ گھٹتے 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 اتنا گھٹ جائے گا کہ آپ یہاں تک آ جاؤ گے. وعاشرہن بالمعروف. اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ مرد ہو، آپ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو وہ سلوک کرو، برباد کرو کہ آپ کی ڈور میں آ جائے. بالمعروف، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. فَإِن كَرِهْتُمْ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. اور پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے اور تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں اس میں، جو بات تمہیں پسند نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خوبی رکھی ہو. یعنی آپ ایک چھوڑ کے دوسری لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی کچھ باتیں خراب لگتی بھی ہوں، مزاج میں غصہ ہے اور کوئی 2-3-4 باتیں ہیں، زیادہ بولتی ہے، بڑبڑاتی ہے، لیکن کوئی تو خوبی ہو کہ آپ کا خیال تو رکھتی ہوگی، آپ کے بچوں کا خیال تو رکھتی ہوگی، لڑ بھی لیتی ہوگی، من بھی جاتی ہوگی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اور اگر تم ایک بیوی بدلے میں دوسری بیوی بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکی ہو تو واپس مت لینا. عورت کو طلاق دے رہے ہو، آپ نے ایک مکان اس کے نام لکھ دیا، ایک پلاٹ اس کے نام لکھ دیا، ایک زمین اس کے نام لکھ دی، سونا چاندی زیور اس کو دے دیا، مہر اس کو دے دیا، آپ کو حق نہیں لینا. کیوں؟ کیوں؟ یہ بہت گہرا وچار ہے.
اس لیے کہ تم اس عورت سے فائدہ اٹھا چکے ہو. انسانیت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. اتاخذون بہتانا و اسما مبینا، جو ایسا کرے گا وہ بہت ہی بڑا بہتان اپنے اوپر لے گا جو بخشا نہ جائے گا قیامت کے دن. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تم اس کو دیا ہوا مال کیوں کا واپس لو گے جبکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پکا عہد کر چکے ہو. میثاق، میثاقاً غلیظا، غلیظ کہتے ہیں گاڑھے پن کو. کیسا گاڑھا پن؟ ایک ڈورا لو یا موٹھی ڈوری لو، اس کو کس کے گٹھان لگا تو کھینچ کے زور سے اب کھولو اس کو، وہ کاٹنی پڑے گی، آپ کی کھلے گی. ایسا عہد کیا تم نے اس کے ساتھ. کب؟ نکاح کے وقت. انا تسلیم، میں قبول کرتا ہوں. تب آپ کے قبول کرنے پر وہ آپ کے ساتھ آ گئی. اب اس کی چند باتیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو یہ ایسے زج کرو گے. میرا چھوڑ کے جائے تو رکھ کے بھی جا میرا. اپنے مسلمان عام بات ہے آج. کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ بھی ہو چکے ہو. اب اسے کھلا کیا قرآن بیان کرے گا؟ یہ عورت کی عزت ہے جو اسلام نے دی ہے. ہماری کیا حالت ہے عورتوں کا؟ دیکھو آپ. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منقوہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہوا گزرا ہوا وہ گیا زمانہ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اب یہ بے حیائی اللہ کا غضب ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ باپ مر گیا، بیٹی نے نکاح کر لیا. اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر دستور تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو پہلے کا جو گزر چکا وہ تو اب معاف ہے، اب وہ سب معاف ہے، اب معاف نہیں ہوگا، اب حرام ہے، اب نکاح نہیں کر سکتے. یہ اتنا سے لے کے کر دو پورا، یہ پارا شروع ہو جائے گا ایسے. حرمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی ہے یعنی حرام قرار دیا. امہاتکم، تمہاری مائیں حرام ہے تم پہ. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں حرام ہے تم پہ. واخواتکم، تمہاری بہنیں حرام ہے تم پہ. وعماتکم، تمہاری پھپھیاں حرام ہے تم پہ. وخالاتکم، تمہاری خالیں حرام ہے تم پہ. وبنات الاخ، بھائی کی بچیاں حرام ہے تم پہ. وبنات الاخت، بھانجیاں حرام ہے تم پہ سگی. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے وہ حرام ہے تم پہ. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، اور ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، جن بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو، جن عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ چکے ہو، اس کی بہنوں سے، اس کی بہنیں حرام ہیں. یعنی ایک شخص ایک ہی نکاح میں دو بہنیں نہیں رکھ سکتا. ایک مر جائے ایک وقت میں، ایک مر جائے تو اس کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ ایک بہن نکاح میں دوسری بہن پھر لیا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ تم اس سے صحبت کر چکے ہو. اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں. اگر صحبت نہیں کی ہے، جسے مان لیجئے ایک شخص دوسری بیوی لے کر کے آیا، اس کی اولاد ہے اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہو، تو پھر وہ لڑکی اس آدمی پر حرام ہے جو اس کی ماں کو لے کر تا وقت ہے کہ صحبت نہیں کی ہو.
وَأَن تَجْمُعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ آگے، اور دو بہنیں اکٹھی کرنا ایک نکاح میں جائز نہیں ہے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ چوتھا پارہ آپ کا پورا ہو گیا۔